الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، موقرات، مکرمات اسلامی ماؤں، اسلامی بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کریے کہ اللہ کریم نے تمہاروں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا. انسان ہونا بہت بڑے اعزاز کی اور شرف والی بات ہے.
اور اس تو بعد مسلمان ہونا اس تو بھی زیادہ عزت والی بات ہے۔ بات عرض ہو رہی سی سفر معراج کے بارے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو عروج عطا فرمایا۔ عروج، معراج، بلندی، یہ تمام ہم معنی لفظ ہیں۔ اور معجزہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جتنے انسان کی عقل جواب دے جائے، انسان کی عقل عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے، اتھوں معجزہ شروع ہوتا ہے۔ انسانی عقل اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ چند لمحات کے اندر اتنا طویل سفر کر کے واپس بھی آ جائے، لیکن اللہ چاہے تو ناممکن کو بھی اللہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ بات اتوں تک پہنچی سی کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں تو پار گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اوتھے خالق اور مخلوق دیا باتاں ہوئیاں۔ اللہ کریم نے پوچھا میرے محبوب میرے واسطے کی کہہ کے آئے ہو؟ پیارے محبوب نبی نے عرض کیا اللہ کا تحفہ لے کے آیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کریم نے خوش ہو کے فرمایا کہ تسی میری حمد و ثنا دا تحفہ لے کے آئے ہو تے جاؤ میرے والوں اپنی نام دا تحفہ لے کے جاؤ۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ نے اس امت واسطے بھی تحفہ بھیجیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قیامت تک دی آنے والی امت واسطے اللہ نے معراج کے سفر کو ایک تحفہ بھیجیا۔ نال 3 اعزازی تحفے، 3 مزید تحفے اللہ نے اور عطا فرمائے، جنہاں وچوں میں عرض کیتا سی پہلا تحفہ مالک کائنات نے سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں نازل فرمائیاں، آخری آیتاں تحفہ اپنے نبی کو عطا فرمائیاں۔ دوسرا تحفہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تہاڈے امتی اگرچہ زمین آسمان کے درمیانی خلا کے برابر گناہ لے کے آ جان، اگر وہ اندر شرک والا گناہ نہ ہویا، شرک والی نجاست اور غلاظت نہ ہوئی، میں اپنی رحمت نال سارے گناہ معاف کر دیا گا، شرک معاف نہیں ہوئے گا۔ تیسرا تحفہ جتنے بات ختم ہوئی، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا میرے نبی جی اپنی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے جاؤ، 50 نمازاں۔ یہ 3 تحفے اللہ نے مزید اسپیشل ترین تحفے جڑے اس امت واسطے اللہ نے بھیجے، معراج والی رات اپنے نبی کو تحفہ عطا فرمائے۔ اور اللہ نے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دیاں بھی سیراں کرائیاں گئیاں، جنت دے مناظر دکھائے گئے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جہنم دے بھی ہولناک مناظر دکھائے گئے۔ آج جو میں بیان کرنا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ معراج کیوں کروایا
قدرت دیا نشانیاں دکھلائیے اللہ اکبر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا میرے نبی جی میرے مہمان بن کے آئے ہو میں تمہارا اپنا مہمان بنا کے بلایا ہے آؤ میری قدرت دیا نشانیاں اپنی امت کو جا کے بیان کرے آجے اپنی امت کے سامنے جا کے جنت دے بھی مناظر بیان فرمایا جے جہنم دے بھی ہولناک مناظر اپنی امت کو جا کے دسیا جے اللہ جی کی میں اللہ کریم نے سب تو پہلے اپنے نبی دی میزبانی واسطے اپنے نبی علیہ السلام کو نام کھانے پلانے واسطے حضرت دے سامنے دودھ اور شراب پیش کی گئی دو چیزاں دودھ کا پیالہ ایک شراب کا پیالہ اللہ دے نبی علیہ السلام کی خدمت اندر پیش کیتا گیا کہ دونوں وچوں جڑی چوائس کر لو جڑا پینا چاہو پی لو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ نوش فرمایا جبریل عرض کرتے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت نے فطرت دی راہ اپنائی ہے فطرت دا رستہ اپنایا ہے اگر تسی شراب دا پیالہ پی لیندے تہاڈی امت نے گمراہ ہو جانا سی لوگاں نے کہنا سی ساڈے نبی تے معراج والی رات اللہ دے ہاں شراب پی کر کے آئے اگر اسی دنیا تے شراب پی لواں گے پھر کیڑی آخرت جائے گی کیڑا گناہ ہو جائے گا امت کو کوئی جواز کا رستہ مل جانا سی تہاڈی امت نے گمراہ ہو جانا سی تسی دودھ پی کے دودھ دا پیالہ نوش فرما کے ہدایت دی اور فطرت دی راہ کو اپنایا ہے اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے مناظر دیکھے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل میں دکھلایا گیا خوبصورت اتنا عظیم محل میں دکھلایا گیا کہ میرا اپنا دل کیتا کہ میں اس محل کے اندر جا کے دیکھ کے آواں جڑا محل باہروں اتنا سونا لگ رہا ہے اندروں کتنا حسین ہوئے گا اندروں کتنا خوبصورت ہوئے گا آپ فرماتے میرا
سوال ہوئے گا کہ میں باوضو بیٹھا ہویا، بندہ باوضو ہو گئے، کسی تو گالی نہیں نکالے گا، کسی نے جناب تبرہ نہیں کرے گا، بڑے گناہ کو بندہ بچ جائے گا۔ ہائے کاش کیسی نیک بن جائیے۔ سفر معراج سننے والوں، فلسفہ معراج بھی سنو، ان اعمال کو اپنائیے جو پیارے پیغمبر نے نیکیاں دسیاں ہوئیاں۔ نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، خود بھی نیک بنو، لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دلائیے۔ اللہ پاک سب کو نیک بنائے۔ بہرحال اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں جہنم دے مناظر بھی دکھلائے گئے، جہنم دے مناظر سنیا دے ذرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ داروغہ جہنم مینوں دکھلایا گیا۔ داروغہ جہنم، جہنم دا جڑا نگران فرشتہ، او دے چہرے تے کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، کبھی انہیں ہنس کے نہیں کیا، ہمیشہ غصے دے اندر ہی۔ اور جڑے فرشتے جڑے جناب قبر کے اندر بھی اور ویسے بھی جڑے فرشتے عذابات معمول کیتے ہوئے وہ کنا تو رہتے اکھا کو نبی نے بس ماری جا رہے نے عذاب دئی جا رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھا معراج والی رات کہ اسرافیل فرشتہ جنہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جدوں قیامت برپا کرنا اللہ کو مقصود ہوئے گا، اللہ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ ایک بگل بجائے، ایک آواز نکالے کہ وہ ناموں سے اگر ساری دنیا مر جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ پھر آواز نکالیں گے، پھر سارے اپنے قبروں وچوں نکلیں گے۔ اللہ نے اس فرشتے نے پہلے دن کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خود دیکھا کہ اسرافیل فرشتے نے وہ بگل جڑا بجانا ہے اپنے منہ کے قریب رکھا ہویا، بالکل الرٹ کھڑے نے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے، سوال بنتا ہے کہ جناب اسی یہ بگل رکھ دیو کھلے جدو اللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑا اربا خربا سالہ بعد قیامت قائم ہونی ہے، جدو اللہ نے مقصود ہونا ہے وہی قیامت برپا ہونی ہے، جدو اللہ حکم دیں گے اسی نام اٹھا کے بگل بجا لیا جائے قیامت قائم ہو جائے گی۔ سوال بنتا سی، لیکن اسرافیل فرشتہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ حکم دے کہ اتنی بھی دیر نہ ہوئے کہ میں اگے بڑھ کے اٹھاواں پھر منہ تے قریب لے آواں، جب ٹائم لگ جائے گا
اللہ اکبر. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، حج کر کے آئے، بڑے جناب امیر حبیب فیکٹری کا مالک، نماز پڑھنے واسطے مسجد اندر گیا تے اس علاقے دے ایک ماڑا جا بندہ، ایک مثال عرض کر رہا صرف، ماڑا جا بندہ، غریب جا بندہ، وہ بھی ڈیگدا پیا سی کہ حاجی صاحب حج تو آن تے میں جا کے ملا، پتہ لگا کہ نماز واسطے مسجد اندر گئے نے، وہ پیچھے مسجد اندر ہی چلا گیا تاکہ نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ آ کے حاجی صاحب کو مبارکاں دے رہے، نمازی لوگ، حاجی صاحب مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، حج کر کے آئے ہو. کہ حاجی صاحب نے ایک موٹی جی تسبیح سندل دی ہے، وہ تو سعودیہ تو لے کے آئے، وہ نال تسبیح میرے نال لوکاں نوں مل رہے نے. یہ بھی تا ماڑا جا بندہ جا کے کہنے لگا حاجی صاحب مبارک ہوئے، حج کر کے آئے ہو، میں بڑی دیر بعد ڈیگدا پیا سا، پتہ لگا حج ہی آئے ہو. ہاں بھائی خیر ہے، کیوں ملنا چاہتا سے؟ کہنے لگا حاجی صاحب یار ساڑی نہ کوئی کسی کو پیسے لینے سے میں پیسے لیٹ ہو گئے نے تے میری بچی دی شادی ہے، 1 لاکھ روپیہ چاہیے. کوئی نہیں جا کی ہویا، بڑی ہمدردی جتلا رہی ہے، لاکھ روپیہ چاہیے، گل ہی کوئی نہیں. اپنے نال جڑا سیکرٹری یا منشی کو کہنے لگا منشی ان لاکھ روپیہ دے دے، تیرے کھاتے 1,10,000 لکھ ہاں تیرا حج. اور ظالمہ مجبورہ کی مجبوری جانچ بندہ اٹھانا ہے، حج کل ہی حج کر کے آیا ہے، یہ حج تو تجھے سکھلانا ہے کہ اپنے چھرے تیز کر لے، اپنے جناب ڈنگ تیز کر لے. سودی کاروبار کرنے والا بندہ، جڑا بندہ سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، فرمایا کہ اللہ کے رسول نال جنگ کرتا ہے. کسی بھی گناہ کے بارے اندر اتنی وعید نہیں بیان کی گئی جتنی وعید سودی کاروبار کے بارے بیان کی گئی ہے کہ جڑا سودی کاروبار کرتا ہے یہ سمجھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نال جنگ کر رہا ہے. دوسرا گناہ کی دسنا ایک اور نال ہی ملتا کہ اللہ کے رسول نال جنگ. فرمایا کہ من عاد لی ولیا، جڑا میرے کسی ولی نال عداوت رکھتا ہے میرا ولی ہے لیکن اینو عداوت ہے، فرمایا کہ فقط بارست للحرب، میں کہنا کہ ہن میرے واسطے میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جا. اللہ کے ولی دی شان بڑی اونچی ہے، بڑی بلند ہے. جڑا کسی اللہ دے ولی دی گستاخی
سوال پیدا ہوتا ہے، سننا ذرا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیتا، بلکہ مبارکہ دیتے کہ اللہ مبارک فرمائے جاؤ 50 نمازہ لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیتا ہے کہ 50 بڑیاں زیادہ نے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی نے ہے، اے بھی اللہ کے نبی نے، لیکن کیوں اعتراض کیتا؟ انہوں نے اعتراض کیوں نہ کیتا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سن۔ ایک فرق ہے خلیلیت اندر اور کلیمیت کے اندر۔ خلیلیت اندر حکم مننا ہوتا ہے اور کلیمیت اندر عداوہ ہوتی ہے، ناز ہوتا ہے۔ کیویں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن، اللہ نے کیا میرے نبی کی عادت چھال مار دی، کیا کہ اللہ میں نہیں مارنی، چلے گئے نمرود دیا کے اندر، اللہ نے اسے انار کو گلزار بنا دیتا، میرے نبی جی اپنے بیٹے کی گردن سے چھری چلا دیو، میں نہیں چلاؤں گا، کیا نہیں کیا نا، اس سے وقت لے کے چلے گئے، چھری چلانی شروع کر دی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ بہرحال یہ ہے خلیلیت، خلیلیت اندر حکم دی فوراً اطاعت ہوتی ہے اور کلیمیت اندر ناز ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کہ تسی مینوں نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھنا ہے، ناز ہے نا، محبت ہے، محبت ایک انداز ہے، موسیٰ کی نہیں دیکھ سکتے لیکن میں دیکھنا ہے، میں ضرور دیکھنا ہے، میں اچھا دیکھ لیا پھر پہاڑ پہ تجلی ڈالا تھا، جیتے ہوتے کھلو گیا جگاتے پھر تمہیں دیکھ لے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ ہے کلیمیت، کلیمیت اندر ناز ہوتا ہے، محبت ایک انداز ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہتے اللہ دے نبی پھر اللہ دے قول، اللہ کی 50 زیادہ نے کچھ تخفیف کر دیتی جائے، فرمایا جاؤ 45 لے جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ نے کولوں جدو آئے، دسو جی کتنیاں رہ گئیاں؟ جی 45 رہ گئیاں نے، کیا لگے پھر جاؤ 45 کی زیادہ نے، پھر گئے 40 رہ گئیاں، پھر گئے حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں پھر لگاندیاں رہ گئیاں 5، صفرہ اڑ گیا، 50 چوں 5 رہ گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ جاندے تو پہلی مرتبہ 50 تو 5 کر سکتے سر، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے بار بار 5 کر کے 5 کر کے کیوں تخفیف کی تھی؟ اللہ بھی چاہتے ہو کہ میرا محبوب بار بار میرے کو لاتا ہی محبت کی بات ہے، بار بار میرا محبوب آئے، بار بار میرے کو سوال کرے، میں اپنے محبوب کی بات ماندیا ہویا تخفیف کرتا جاما، 50 دیا رہ گئیاں 5۔ پیارے پیغمبر پھر واپس آن لگے، نظران چکا کے کولوں گزرن لگے کہ موسیٰ جی ہر دفعہ انہوں بھیجی جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر دیکھ لیا سرکار کنیاں رہ گئیاں نے، ناس کہتے جاؤ کنیاں رہ گئیاں، موسیٰ نے سمجھے 5 رہ گئیاں نے، جی ایک چکر لاری دے برابر بڑی گل ہے، لگتا پکے جناب پیٹیاں۔ بہرحال اللہ کے نبی جی ایک چکر اور لا تاری مہربانی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھنیاں اسی بھی کہتے ہیں کہ اوکے سوکے ہو ہی رہتے اتنے انہیں جو پھرے مارے سن، یہ تو کام مقدہ ہے، اسی بھی سوچتے ہیں کہ میرا اور لا ہی رہتے، لیکن صدقے تو قربان جب آپ فرمان لگے موسیٰ جی بڑے پھیرے مارے نے، اللہ کو ہوں میرے شرم آتی ہے، ہوں نہیں میں جانا، فرمایا میرے نبی ہوں تسی آپ ہی جانے جو میں کٹ نہیں سکتا، نہیں ہے 5 سال اللہ 5 رہ گئیاں نے، 50 سالوں 5 رہ گئیاں، فرمایا کوئی گل نہیں، لا یبدل القول لدیّ، میں جڑی بات کرتے ہیں حرف آخر ہوندی ہے، میری بات کدے تبدیل نہیں ہو سکتی، پڑھو گے 5 ثواب 50 دا ادا کرا، پڑھو گے 5 اللہ توفیق دے، پڑھ لیا کرو یار، پڑھیا کرو 5، اللہ اکبر، جے مسجد اندر آ کے پڑھو گے، جماعت نال پڑھو گے، ایک دیا 27 دا ثواب ملے گا، ایک پڑھو گے ایک نماز 27 دا ملے گا، جے اللہ اپنے گھر بیت اللہ میں لے جائے، کہہ دو یا آمین، اللہ سب کو لے جائے، پڑھو گے ایک تے ثواب 1 لاکھ دا ملے گا، سبحان اللہ، جے اللہ اپنے نبی دی مسجد نبی اندر لے جاوے، مدینہ پاک اللہ سامنے لے جائے، اوتھے پڑھو گے 1,000 دا ثواب ملے گا۔ کئی روایتاں نے، بہر صحیح روایت
واسطے آسانی پیدا کر دیتی. اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لے آئے, زمین کے اوپر آئے, صبح ہوئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے معراج والا واقعہ ابو جہل کو سنایا. ابو جہل صبح صبح ہی نا آیا سنا, پھر محمد کی نوی تازی استغفراللہ. اپنا اپنا ایک شوٹنگ کا انداز ہوتا ہے, کئی لوگوں کی قسمت اندر ہی مذاق کرنا ہوتا ہے, کئی کی قسمت اندر ہی تنقید کرنا ہوتا ہے, انہوں نے سچی بات نہیں اڑ لگتی ہے, حقیقت بات نہیں غلط لگتی ہے, ہر وقت مذاق کا ایک پہلو ڈھونڈتے ہیں. سنا پھر کوئی نوی تازی. آپ فرمان لگے رات میں مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک گیا ہوا, پھر ستا آسمان کی سیر کی تھی ہے. آپ نے سارا معراج والا واقعہ بیان کیا. پھر پہلے ہوں کرتا رہا, کرتا رہا, مکمل بات ہوئی. کہنا اچھا محمد کی بات بڑی سونی کہانی سنائی ہے. اگر میں 4 بندے اکٹھے کر لواں تو انہوں نے یہ بات سنا دو گے. آپ فرمان لگے کیوں نہیں سناواں گا, بلا کے لیا, انہیں بندے اکٹھے کر لے. ادھر آؤ بھائی, ادھر آؤ, ماشاء اللہ محمد پاگل ہو گیا. لوگ یہ کہ جناب حضور کے خلاف سن آئے. آپ نے سارا واقعہ پھر سنایا. کئی ہنسن لگ گئے, کئی تالیاں مارن لگ گئے, کئی کہنے لگے ماشاء اللہ اگے تے شک سی, ہن پکا یقین ہو گیا کہ پاگل ہو گیا. استغفراللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک 1 مہینہ جاندیاں لگتا ہے, 1 مہینہ آندیاں لگتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ دوڑیا ابو جہل باہر دوڑیا جا رہا ہے. اگے ملاقات ہوگی ابو بکر صدیق کے نام رضی اللہ تعالی. ابو جہل کہتا ہے, صدیق کہتا ہے ابو جہل کدھر دوڑی جا رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ یا صدیق ابو بکر اتنی بات دس, اگر بھی بندہ کہے کہ رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر سب آسمان دی سیر کر کے آیا, یا کل مدن اندر آندی ہے. ابو بکر فرماتے ہیں یا ابو جہل کل مدن اندر نہیں آندی, عقل نہیں مانتی, ذہن نہیں مانتا. کہتا اچھا پھر آج لاکھ پتہ جائے گا تو جو ہر وقت محمد کا درہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج لاکھ پتہ جائے گا, نکھیرے ہو جائیں گے. وہ کہنے کو چلنا ماری جانا کی گل نہیں کر, کہنا کی چاہنا ہے. کہتا اگر عقل نہیں مانتی پھر تیرے محمد نے بات کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کہنے کہ ابو جہل چپ کر جا, اللہ کی قسم ہے اگر میرے محمد نے بات کہی ہے ایک ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. میرے محمد نے بات کی تھی, اللہ نے آسمان کو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به. میرا صدیق ہوئے جن نے سب تو پہلے سفر معراج کی تصدیق کی تھی. جناب ابو جہل نے یہودیاں کو بلایا اور کئی قبائل لوگوں کو مشہور کر دیتا. دیکھو محمد کیسیاں باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے, قریش سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک دعا کے سوال کرنے لگے کہ دسو اگر تسی مسجد اقصی دے اندر گئے سو تے مسجد اقصی دے دروازے کتنے نے, اودیاں کھڑکیاں کتنیاں نے, اودا محلے وقوع کیسا. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مینوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ دروازے کتنے نے. میں کہڑا دروازے کدھر گیا سا, اللہ اکبر. میں تے اللہ نے بلایا اوتھے, سارا واقعہ ہویا, میں کہڑا اوتھے کھڑکیاں گندا رہیا, دروازے گندا رہیا. کہنے کہ اچھا پھر تو جھوٹ بولنا ہے, جب تو نہیں نہ کر سکتا کہ دروازے کتنے کھڑکیاں کتنیاں, پھر تو جھوٹ بولنا ہے. آپ پریشان ہو گئے. آپ فرمانے کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی, اتنی کوفت ہوئی کہ زندگی اندر کبھی اتنی تکلیف اور کوفت نہیں ہوئی کہ انہوں نے سوال کا میں کی جواب دینا. اللہ اکبر. وہ ملوں کے پوچھے بھی تو ہر جمعے جانا ہے بدر مسجد دے اندر, دس اتنے پکھے کتنے لگے ہوئے نے, بلب کتنے لگے ہوئے, میں نہیں دس سکتا. میں کہا کہ یار جمعہ پڑھان جانا وا, جمعہ پڑھایا واپس آ گیا. میں کہہ رہا ہوں پکھے گندا رہنا وا, کہہ رہا میں ٹوٹیاں گندا رہنا وا کہ کتنی ٹوٹیاں لگیاں, کتنے بلب لگے نے اور کتنے پکھے لگے ہوئے. اگلا کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. میں کہا یار جھوٹ نہیں بولتا, میں جاننا وا. پر اسی طرح آپ فرمان لگے کہ میں گیا سا, میں کہڑا کھڑکیاں دروازے گندا رہا. انہوں نے سخت
آئے وہ پوچھتے دیکھتا مشرقی جانب کے دروازے کتنے اللہ مشرقی سائڈ میرے سامنے کر دیتے میں دیکھی جاتا کہ وہ 5 دروازے یا 6 دروازے میں گن گن کے دسی جاتا وہ جیڑا سوال کرتے سن میں وہ مطابق وہ جواب دے جاتا سا سبحان اللہ سفر معراج اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا اللہ اکبر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا نشانیاں دکھائیاں جان اور جو کچھ آپ نے دیکھے آپ نے آگے بیان کیتا مسلمانوں جو آپ نے اچھے لوگوں نے اچھے ٹھکانے دیکھے ایسے اچھے اعمال اسی بھی کریے تاکہ اسی بھی ایسے اچھے ٹھکانے کے حقدار بن جائیے اور برے گناہگار لوگوں نے جو برے انجام دیکھے آپ کی بات دساں جہنم اندر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے ایک بلی انہوں نوندرا مار رہی ہے انہوں چیڑ پھاڑ کر رہی ہے ایک کون عورت ہے اللہ کے نبی جی یہ وہ گندی عورت ہے وہ ظالم عورت ہے جن نے بلی دے بچے نو بن کے رکھیا ہویا اپنے گھر دے اندر بلی دا بچہ انسان تے بڑی دور دی بات ہے بلی دا بچہ بن کے رکھیا ہویا گھر اندر نہ تے اینو کھلا چھڑدی سی کہ زمین تے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا گزارا کر لوے نہ اینو کچھ کھان واسطے دیندی سی حتیٰ کہ بلی دا بچہ بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا اللہ نے قیامت والے اس بلی دے بچے کو دے پر مسلط کر دیتا ہے انہوں نوندرا مارے چیڑ پھاڑ کر دیا ہے لوگو ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کرو گے اللہ خدا اجر عطا فرمائے گا ایک ذرے دے برابر بھی گناہ کیتا ہویا اللہ کی بات میں کچھ پرتین ضرور ہوئے گی اللہ پاک سامنے سب اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے اللہ سارے نیکیاں قبول فرمائے اللہ سارے گناہ کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون